ہے وہ بھی سارے مر جائیں گے، تو اس کے بعد ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو وہاں اس زمانے سے لے کے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی جنت اور جہنم خالی ہے نہیں. وہ دیکھیں یہ بات ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑے سے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم وقت کو مستقبل کے دائرے میں ہم قید ہیں. اصل میں وقت لینئر ہے نہیں، لیکن ہم وقت کے لینئر پرسپیکٹو سے آگے سوچ نہیں سکتے. ہمارا دماغ جو ہے تو اس کے لیے بنا نہیں ہے کہ ہم وقت کے لینئر پرسپیکٹو سے اوپر سوچ سکیں. اگر جنت اور جہنم خالی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کیا دیکھا؟ صحیح دیکھا نا، جہنم بھی دیکھا، جنت بھی دیکھا. اس میں زناکار اور عذاب ہو رہا تھا، تو اس میں جو ہے تو ایک فاحشہ کو بھی دیکھا جو جنت میں تھی، جس نے کتے کو پانی پلایا تھا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ تمہاری قدموں کی میں آواز سن رہا ہوں. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے پاس ان کے پر تھے اور وہ اڑ رہے تھے جنت میں، وغیرہ وغیرہ. تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سبھی کچھ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینیئرٹی آف ٹائم سے بیونڈ چلے گئے. تو نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل. جو ہے تو سائملٹینیسلی جو ہے تو ماضی اور حال مستقبل سائملٹینیسلی چل رہے ہوتے ہیں. یہ جنت بھی اپنا دور پورا کر چکی ہے اور جہنم بھی اپنا دور پورا کر چکا ہے. اب جو ہم اب ہیں یہ کیا ہے، اور جو ہم ہوں گے وہ کیا ہوگا، اور الٹیمیٹلی سے پہلے ہم کیا تھے اور کیا ہوں گے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. تو یہ جو روحیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور ارب سال پہلے کائنات سے بنائی ہے، تو جب کائنات ہی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے روح بنائی تو روح کہاں تھی. تو اس کے لیے ہم یہ تھی کا لفظ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہ یہاں تھی، نہ وہاں تھی، نہ آگے تھا، نہ پیچھے تھا، نہ اوپر تھا، نہ نیچے تھا، نہ وقت تھا، نہ ماضی تھا، نہ حال تھا، نہ مستقبل. تو جو روح تھی تو وہ کہاں تھی، اور اب کہاں ہے؟ جو روح نہیں آئی اب کہاں ہے؟ اور جو روح منقطع ہو گئی تو کہاں چلی گئی؟ مسئلہ یہ اس قسم کے سارے سوالات جو ہیں وہ اصل میں ہمارے ذہن میں اس لیے ابھرتے ہیں کہ ہم بیونڈ دا ریالٹیز آف ٹائم اینڈ اسپیس سوچ نہیں سکتے. ہمارے دماغ میں یہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم بیونڈ دا ریالٹیز آف ٹائم اینڈ اسپیس سوچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو ایسے نہیں بنایا. تو اس لیے جو ہے تو یہ باتیں ہماری سمجھ نہیں آ سکتی. پتا ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہے، اتنا ہمیں پتا ہے کہ لوگ جنت میں بھی گئے ہیں اور لوگ جہنم میں بھی گئے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے. تو لیکن کیسے، یہ ہم نہیں سمجھتے. لیکن جیسے ہی اس بدن کی قید سے نکلیں گے امیڈیٹلی سب سمجھ لیں. قیامت برپا ہو چکی ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کر رہے ہیں. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمان اور مکان کی بات کر رہے ہیں. ہو چکا ہے ماضی کی بات ہے، ہوگا مستقبل کی بات ہے آج کی بات ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بدن کے علاوہ، میٹر کے علاوہ ٹائم اینڈ اسپیس کسی کے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. آئنسٹائن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ باڈی اگر ویلوسٹی آف لائٹ سے موومنٹ کرے گی تو اس کے لیے ٹائم ایرریلیونٹ ہو جائے گا نا. تو ٹائم ایرریلیونٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم نہیں گزرے گا کیا؟ تو کیا ہوگا جب ٹائم نہیں گزرے گا؟ میٹر جو ہے تو انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیور انرجی ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہے، اور تو بھی پیور انرجی ہے تو بھی ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہے. تو جب اس اصل میں زندگی ہم تب گزاریں گے اور علم ہمیں تب ہوگا جب بدن کی قید سے آزاد ہوں گے. یہ کمبخت بدن جو ہے تو اس نے ہم پر بڑی رکاوٹیں ڈالی ہیں. مصیبت یہ ہے اس سے باہر نکلیں گے تو پھر تو سب بات سمجھ میں آ جائے گی.
نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا تو کیا انسانی دماغ اس قابل ہی بھی نہیں ہے, قابل ہی نہیں ہے تو کیا کریں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وہ کیسے کہتے ہیں, وہ یسألونک عن الروح, یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یعنی وہ بڑی ایک ایسی قسم ایک لطیف سا ایک کہ کیا پوچھ رہے ہیں, اور یہ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وہ ایک بڑی ایک لطیف سا طنز سا پوشیدہ ہے. یسألونک عن الروح, دیکھو روح کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں. تو اسی لیے تو کہتے ہیں قل الروح من امر ربی. چلو یہ جو تمہاری بات میں جو بات سمجھ میں آ سکتی وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے, امر میں سے ایک امر ہے, اور اس سے زیادہ سمجھنے کی میں نے تمہیں صلاحیت ہی نہیں دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. میں تھوڑا سا تو علم دیا ہے, اس کی مدد کیا پوچھ رہے ہو, کس برتے پہ پوچھ رہے ہو, دیا ہی تمہیں کیا ہے جو تم اتنی بڑی بڑی باتیں پوچھ رہے ہو. ذرا کھال میں رہو اپنی. اصل میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی کھال میں رہو, تم وہ اپنی اوقات میں رہو, وہ پوچھو جو کہ تمہارے لیے جاننا ممکن ہو نا. وہ جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بات بتائی نا تو لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آئے, سنا تم نے تو کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تم ایک کی بات کر رہے ہو, میں تو اس پر یقین فرشتے آتے ہیں آسمانوں سے, تو ان کا ایک دفعہ آسمان پہ جانا تمہیں وہ لگ رہا ہے, عجیب لگ رہا ہے. ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں, ان کو بات سناتے ہیں, تو کون سی بڑی بات ہے کہ وہ آسمان پہ گئے واپس آ گئے. لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے جو ہے تو سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے ایمان لی. وہ ایسے لوگ تھے. بہت بعد میں وہ پوچھتے تھے نا, لیکن وہ تو وہ پوچھتے تھے وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, یہ کھرکھری سی یہ بوسیدہ سی ہڈیاں یہ زندہ ہو جائیں گی کیا, کون اس کو زندہ کرے. تو اللہ کہتے ہیں وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ زندگی. ہاں نا, یہ امیہ بن خلف وغیرہ کچھ تو وہاں تو کافر بھی تھے اور ایتھیسٹ بھی تھے. تو یہ ان میں سے جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ کیسے زندہ ہوگی, یہ دیکھو یہ بوسیدہ سی ہڈیاں ہیں. یہ العظام وہی رمیم, قل یحیی الذی اول مرۃ. ہاں مشکل کام ہے, یا جو دوسری دفعہ اس کو زندہ کرے گا وہ مشکل. چلے دعا کرو.